اسلام آباد کی کال دوں گا. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ آئیں گے انشاءاللہ. میاں والی کے لوگوں، جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی، اور وہ 20 تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں آپ کو کال دے سکتا ہوں. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ جو ڈاکوؤں کی حکومت آئی ہے، اگر انہوں نے کنٹینر رکھے تو ہٹا دو گے؟ نہ کوئی کنٹینر آپ کو روکے گا، نہ 18 قتل کرنے والا رانا ثناء اللہ آپ کو روکے گا، اور نہ یہ جوتے پالش کرنے والا چیری بلاسم آپ کو روکے گا. میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ پاکستانیوں، جب تک میں زندہ ہوں میں نے کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا. میں ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا. میرے والد اکرام اللہ خان نیازی، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ ڈاکو مجھے نیازی کہتے ہیں. میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نیازی ہوں. میں ایک ہی چیز پہ ان چوروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے نیازی کہتے ہیں. باقی جب تک یہ چور جیلوں میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ عمران خان اس ملک کے لیے جہاد کرتا رہے گا ان چوروں کے خلاف. تو میرے میاں والی کے لوگوں، سب سے پہلے انہوں نے کل کا ایک کمیشن بنائیں گے. کمیشن یہ اس لیے بنائیں گے کہ پتہ چلے کہ جو امریکہ سے سازش شروع ہوئی تھی اور یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں نے مل کے ایک پاکستان 22 کروڑ قوم کے الیکٹڈ حکومت کو انہوں نے سازش کے تحت برطرف کیا. سب سے بڑی سازش یہ کہ امریکنوں نے وہاں سے بیٹھ کے یہاں کے میر جعفر اور میر ساجد ان کے ساتھ مل کے ایک وہ حکومت کو ہٹایا جس حکومت نے ایک وہ پاکستان اس کو ملا جو بینکرپٹ تھا، اس کا دیوالیہ نکال دیا تھا ان ڈاکوؤں نے. چوری کر کر کے بیرون ملک پیسہ لے کے گئے، لندن میں محلات خریدے. یہ وہ لوگ تھے جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، مقروض کر رہے تھے. جو یہ چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاری، چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاریوں کو غلامی کرنی پڑے گی. تم غلام ہو، ہم غلام نہیں ہیں. ہم تو صرف اوپر والے کی غلامی کرتے ہیں. ہم وہ قوم ہیں، جب یہ بننے لگی تھی تو میاں والی کے لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. ہم نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں. ہم ہیں سب سے دنیا کا عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے امت ہیں. ہمارے نبی نے 2 سپر پاور تھی مدینہ کے. جب مدینہ کی ریاست آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مدینہ، تو اس وقت 2 سپر پاور تھے. ایک طرف ایران میں سپر پاور تھی، دوسری سپر پاور تھی روم کی. 2 سپر پاور تھے. کیا میرے نبی نے کبھی کسی سے قرضے مانگنے کی کوشش کی یا بھیک مانگی یا کسی کے سامنے جھکے؟ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پیغام دیا کہ میں اللہ کا حق کا پیغام لے کے آ رہا ہوں. سپر پاور کو کہا کہ اگر تم اس پہ چلو گے اپنے فائدے کے لیے. ہمارے نبی نے ہمیں خودداری دی، اس نے ہمیں غیرت دی، اس نے ہمیں یہ سمجھایا
کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے, ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ انسان کی جو زمین پہ, ہمیں جو زمین پہ زنجیریں بندھی ہوتی ہیں, لا الہ الا اللہ ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے. انسان اقبال کا شاہین بن جاتا ہے, جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان جو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے, لیکن جب گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. میاں والی کے لوگوں, ہمارے اوپر ہے, ہمارے اوپر ہے کہ ہم فرشتوں سے اوپر جانا چاہتے ہیں, ہم اقبال کے شاہین بننا چاہتے ہیں, یا یہ گھٹیا لوگوں کی طرح بوٹ پالش کرنا چاہتے ہیں. ہمارے اوپر ہے یہ. اور ہم جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور جو ہمارا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے, ایک غلام ہندوستان میں آزادہ انسان تھا, ایک خوددار انسان تھا. اور ہمارا جو لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح, کبھی وہ اسی طرح امریکہ کی غلامی نہ کرتا جو یہ چوروں نے جو ہمیں غلامی کروائی ہے. تو میرے پاکستانیوں, آج جتنے بھی میرے پاکستانی یہ دیکھ رہے ہو, ہمیں دو وجہ سے غصہ ہے. جو میری ساری قوم کراچی سے لے کے, کوئٹہ سے لے کے, خیبر سے لے کے, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, ساری میری قوم آج ایک ہی چیز پہ کھڑی ہے کہ ہم دوستی سب سے کریں گے لیکن غلامی کسی کی نہیں کریں گے. میاں والی ہمیں غصہ دو وجہ سے ہے. ایک کہ وہاں امریکہ جس نے ایک ہمارے ایمبیسڈر کو واشنگٹن میں بلا کے اسے کہا کہ عمران خان کو ہٹاؤ نہیں تو تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کہتا ہے عمران خان کو اگر نہ ہٹایا تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اگر عمران خان کو ہٹا دیا مطلب یہ کہ چیری بلاسم کو, غلام کو لے آئے تو معاف کر دیں گے. امریکہ ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک آزاد قوم ہیں. میں پھر سے بتاتا ہوں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم کسی کے سامنے نہ جھکتے ہیں, نہ کسی خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں. ہم آزاد لوگ ہیں. اگر اوپر ہمارے یہ چور زرداری, شریف, نواز شریف, اور اب یہ چھوٹا شریف اور اس کا بیٹا ادھر حمزہ شریف, یہ چوروں کے نیچے ایک عظیم قوم ان چوروں کی غلامی نہیں کرے گی. ہم نے ذرا یہ بتا دو کہ امپورٹڈ حکومت نہیں, میاں والی آواز نہیں مجھے صحیح آئی. امپورٹڈ حکومت ہم کسی صورت ان چوروں کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے. اور میں ان چوروں کو بتانا چاہتا ہوں, تم نے ہمارے اوپر میرے پہ ایف آئی آر کاٹی کہ جناب میں نے وہاں, ہم نے جو مدینہ میں تمہیں آوازیں لگی ہم نے یہاں سے کروایا تھا. بے شرم لوگوں, جھوٹے لوگوں, مکاروں, میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, تم کہیں بھی چلے جاؤ, ساری دنیا میں چلے جاؤ, جدھر پاکستانی ہے تمہیں ایک ہی آواز آئے گی, چور.
اور ایک دوسری آواز آئے گی، غدار، غدار اور چور۔ اور ایک منٹ میرے پاکستانیوں، ایک اور میری بات سن لو۔ یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کل ہمارے ایک تحریک انصاف کے کارکن کے اوپر کل انہوں نے حملہ کروایا موٹر وے پہ، شہباز گل پہ، کیونکہ یہ جو رانا ثناء اللہ، یہ 18 قتل اس نے کیے، یہ وہ آدمی کو بٹھایا ہوا ہے۔ اور شہباز شریف وہ آدمی ہے جس نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہوئے ہیں۔ میری غور سے بات سن لو، اگر میرے کسی کارکن کو تم نے ہاتھ لگایا آگے، تو ذمہ دار ہم تم 3 اسٹوجز کو بھی ٹھہرائیں گے، اور جو تمہارے ہینڈلر ہیں ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ یہ پاکستانی قوم، یہ وہ قوم نہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کر کے آپ قوم کو کنٹرول کر لیں گے۔ یہ دن نکل گئے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ تم اب اس قوم کو کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا۔ اور میں آج یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام آباد میں عوام کا سمندر آنے والا ہے، میرا چیلنج ہے، یہ چوروں کو بھی اور جو بھی سن رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا عوام کا سمندر اسلام آباد میں نہیں آئے گا۔ میاں والی، یہ جو ڈاکوؤں کا پلندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے ہمارے، اور یہ جو ان کو لے کے آئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ قوم تھک جائے گی۔ ابھی تو قوم تیاری کر رہی ہے۔ جس طرح میں نے کہا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھتے رہیں گے۔ اور ماشاءاللہ میں نے 26 سال میاں والی میں جلسے کیے ہیں، اتنا بڑا جلسہ میں نے اپنی زندگی میں میاں والی میں نہیں دیکھا۔ جب ان چوروں اور ڈاکوؤں نے سازش کر کے ہماری حکومت کرائی، تو میاں والی کے لوگوں سن لو، دیوالیہ نکلا ہوا تھا پاکستان کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 3 سال میں کرونا کے باوجود ہم نے پاکستان کی جو خسارہ تھا بیرونی ملک، جو تاریخی ہمیں ملا تھا، ہم نے اس کو 11 سالوں میں سب سے کم بیرونی ملک خسارہ 3 سال کے بعد ہم نے کیا۔ 5.6% پہ ہمارا ملک کی دولت کی اضافہ ہو رہا تھا۔ اور کرونا کے اندر جو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا، دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک تھا جو 3 دنیا کے ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے بہتر اور بہترین اہلیت سے اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچایا، اپنے غریبوں کو بچایا، اپنی معیشت کو بچایا۔ وہ ہماری حکومت تھی جس کو انہوں نے سازش سے ہٹایا۔ ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ، باہر سے جو ڈالر پاکستان میں آئے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے ڈالر نہیں آئے۔ سب سے زیادہ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا۔ 5 ہماری فصلیں، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، فصلیں ہماری ریکارڈ۔ تب انہوں نے ہمیں گرایا، اس لیے نہیں کہ کوئی کرپشن تھی، ہمیشہ حکومتیں کرتی تھی کرپشن کی وجہ سے۔ کوئی بتائے کہ عمران خان نے کوئی باہر لنڈن میں پراپرٹیز لی، کوئی باہر بتائے کہ میں نے باہر بینک اکاؤنٹ لیے۔ اور اگر میں نے بھی یہاں چوری کر کے باہر بینک اکاؤنٹ رکھتا ان چوروں کی طرح، تو میں بھی آج امریکہ کے جوتے پالش کر رہا ہوتا۔ اور یہ سن لو، یہ چیری بلاسم امریکہ کے غلام شہباز شریف، سن لو، تم نے جھوٹی FIR کٹوائی، تم نے راشد شفیق کو ایئرپورٹ سے پکڑ کے جیل میں ڈالا۔ میں آج آپ کو یہاں کھڑا ہو کے آج آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر
आपने इसी तरह किया। हमारा एहतजाज जो इस्लामाबाद हम पुरअमन एहतजाज होगा, हमने कभी भी कोई इंतशार नहीं किया। हमारी तो औरतें भी वहां आएंगी, और मैं मियां वाली में इतनी औरतें जो आई हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। हमारी औरतें भी आएंगी, हमारे बच्चे भी आएंगे, सारे बताने के लिए कि हम जिंदा कौम हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम बेकारी नहीं हैं, हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे नहीं हैं, हम एक कौम है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनी थी। हम ये बताने आएंगे इस्लामाबाद। लेकिन अगर तुमने इसको रोकने की कोशिश की, तुमने इसी तरह की FIR काटी, तो फिर जो होगा वो आप जिम्मेदार होंगे, आप जिम्मेदार होंगे। मैं आज अताउल्लाह ईसा खेलवी को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। ये जो आपने नया पाकिस्तान का तराना बनाया था। अच्छा मियां वाली, अब सारे तो इस्लामाबाद नहीं आ सकेंगे। चले, अच्छा जितने नहीं आ सकते, आपने मियां वाली में जरूर उस दिन एहतजाज करना जब मैं इस्लामाबाद में कॉल दूंगा। या मियां वाली में खड़ा होके अपने सारे पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे बाशऊर पाकिस्तानियों, ये जो मैं आपको इस्लामाबाद बुला रहा हूं, ये तहरीक इंसाफ को नहीं बुला रहा, ये मैं अपनी सारी कौम को बुला रहा हूं। मैं अपनी बहनों को बुला रहा हूं, बच्चियों को बुला रहा हूं, बच्चों को बुला रहा हूं, नौजवानों को बुला रहा हूं, अपने दलेर नौजवानों को बुला रहा हूं। अपनी सारी कौम को मैं सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि ये मामला पाकिस्तान का है। मैं ये चाहता हूं कि आप सब इस्लामाबाद आके इस बूट पॉलिशर को एक ही पैगाम दे कि गुलामी नामंजूर, गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इलेक्शन करवाओ, अवाम को फैसला करने दो। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी किसने हुकूमत बनानी है। ये अमेरिका और वॉशिंगटन फैसला नहीं करेगी। पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत गिराई गई नोटों के जरिए, नोटों के जरिए, पैसे के जरिए। शर्म आनी चाहिए कि लोगों ने अपने जमीर बेच के बैरूनी साजिश को कामयाब किया। लेकिन मैं आज अपने इंसाफ के इदारों से पूछता हूं कि क्या इसके ऊपर बजाय अदालत में केस आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? ये कैसे हो सकता है कि वोट किसी हल्के से ले और जाके अपने जमीर का सौदा करके किसी कहीं और जाके वोट दे? कभी सुना है कि बर्तानिया की डेमोक्रेसी में कभी भी ऐसा हुआ? कभी उसको वो अपनी शक्ल ना दिखा सके जो इस तरह अपने जमीर का सौदा करे? कभी सुना यूरोप में, कभी सुना है ऑस्ट्रेलिया में, कभी सुना न्यूजीलैंड में कि कोई जाके किसी पार्टी के टिकट पे जीते और दूसरी पार्टी पे जाके अपना जमीर बेच दे? कभी सुना है कि एक वो मुल्क, वाहिद दुनिया में मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, उधर उसके एमपीज भेड़ बकरियों की तरह अपने आप को बेचे और हमारे इंसाफ के इदारे कुछ ना करें? अदालतें हमारी रात के 12 बजे खुल सकती है, तो इन चोरों को क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई करते? एक तो सारे पाकिस्तानियों सुन लो, सारे पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो लोटे ये आगे से किसी भी हलके में आए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। ये जमीर फरोश, ये वो लोग जो अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं, अपने आइन से गद्दारी करते हैं, अपने हलके के लोगों से गद्दारी करते हैं, इनको आपने वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी लोग डरे लोटा होते हुए और जमीर बेचते हुए। तो मेरे पाकिस्तानियों, मियां वाली के लोगों, आज यहां मैं खड़ा होके अपनी सारी कौम को एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूं। आज ये फैसला कुन वक्त है,
آج میرے سارے پاکستانیوں جس مرضی جماعت کے ہو، آپ نے سب نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اللہ کے حکم پہ آپ چلیں گے؟ اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف. اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو، باطل کے خلاف کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو، چوروں کے خلاف کھڑے ہو، اور جو چوروں سے جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو. اللہ نے سنے میاں والی کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں، اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے کہ یا جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہو، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہو، اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہو، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو. یہ اللہ کا فرمان ہے. میاں والی کے لوگوں اور میرے پاکستان کے لوگوں، اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی. نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی. نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے، انسان نیوٹرل نہیں ہوتا. جب شیر ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے تو باقی سارے ہرن بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں. انسانوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی. فیصلہ کر لو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو، چوروں کے ساتھ کھڑے ہو یا وہ لوگ جو چوروں کے خلاف جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو. ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم یہ صحیح، میری ساری قوم جو مجھے پتا ہے کہ صحیح فیصلہ کرے گی، تو پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان ایک قوم بن جائے گی انشاءاللہ. وہ قوم جو علامہ اقبال کی خواب تھی، جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی، وہ یہ چوروں کو اوپر لانے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا. یہ لاکھوں لوگوں کی جو قربانی تھی وہ ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے قربانی نہیں دی گئی تھی. ہم نے ایک بڑی خواب پاکستان جس نے پھر سے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، حق کے نام پہ بنا تھا، سچ کے نام پہ بنا تھا، ایک آزاد ملک بننا تھا. ہم نے اس لیے ہمارا ملک بنا تھا. اور یہ وقت فیصلہ کن وقت ہے میاں والی کے لوگوں اور پاکستانیوں، میرے غیور پاکستانیوں، فیصلہ کن وقت ہے. یہ وقت ہے اس ملک کے ڈاکوؤں اور چوروں کے خلاف جو 30 سال سے ملک کو لوٹ کے مقروض کر کے اور پھر سے اوپر آئے ہیں. ان کے خلاف جہاد ہے، جدوجہد نہیں ہے، جہاد ہے. آزادی کی جنگ ہے، حقیقی آزادی کی جنگ ہے، یہ جہاد ہے. میاں والی پہلے بتاؤ کہ آپ اسلام آباد کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ. میاں والی، یہاں سے میری سیاست شروع ہوئی تھی اور ادھر سے ہی میں آج پھر سے آپ کو بتاؤں کہ میری حقیقی آزادی کی تحریک میرے میاں والی سے شروع ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک بڑا پاکستان کا سنہری وقت نظر آ رہا ہے. مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جو وہ اس طرف ہم جا رہے ہیں جدھر 75 سال پہلے ہمیں جانا چاہیے تھا. بجائے بیرون ملک سپر پاورز کی غلامی کرنے کے لیے، ہم بنے تھے دنیا کی امامت کرنے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے. ہم نے مدینہ کی طرز، مدینہ کے اصولوں کے اوپر عدل اور انصاف، انسانیت، خودداری، میرٹ، تعلیم، ہم نے اس کے اوپر ایک عظیم قوم بننا تھا. اور ابھی تک ہم بن نہیں سکے. بدقسمتی سے ہم بن نہیں سکے.
کیونکہ ہمارے میں وہ کبھی بھی ہمارے حکمرانوں میں خودداری نہیں تھی، خوددار نہیں تھے. اور یہ جو آخر میں آپ جو بٹھایا ہوا اوپر، اس سے بڑا گیدڑ، جوتے پالش کرنے والا، چیری بلاسم اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا. 16 ارب روپے کے اس کے اوپر کیس ہیں، 16 ارب روپے کے ایف آئی اے میں کیس ہیں. نوکروں کے نام پہ پیسے لیے ہوئے ہیں اس نے. اس کا بیٹا باہر بھاگا ہوا ہے، اس کا داماد باہر بھاگا ہوا ہے، اس کا بھائی مجرم باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے بھائی کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، ان کا منشی اسحاق ڈار باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں. اور اس کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. کیا ہم اس کو تسلیم کریں گے؟ میاں والی، کیا ہم اس چور کو اور اس کے خاندان کو اس ملک پہ امریکنوں کے کندھوں پہ چڑھ کے مسلط ہونے دیں گے؟ اس لیے میں نے اسلام آباد میں آپ سب کو بلایا ہے. 20 تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں کال دے سکتا ہوں، تیاری رکھنا. اور انشاءاللہ عوام کا سمندر جب اسلام آباد آئے گا تو وہ صرف ایک چیز چاہے گا، الیکشنز کرو اور پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنے دو کہ کون اس ملک کی قیادت کرے گا. ہم کسی امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد. خان صاحب جاتے ہوئے یہ تو بتاتے جائیں کہ کوئی کونا رہ تو نہیں گیا جو خالی ہو. میاں والی، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ عمران خان کے ہیں اور عمران خان آپ کا ہے. آج تو یہاں پہ کوئی کونا خالی نہیں رہا. آج سب نے بتا دیا ہے کہ اگر اس وقت عمران خان نے پوچھا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرا مخالف نہ ہو، آج سب نے بتا دیا ہے کہ کوئی نہیں رہا جو عمران کے ساتھ نہ ہو. میاں والی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. خان کے شاہین ہیں ہم ان سے دوستی کر لیں گے. خان کے شاہین ہیں ہم غلامی نہیں کریں گے. ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. خان کے شاہین ہیں ہم ان سے دوستی کر لیں گے. خان کے شاہین ہیں ہم غلامی نہیں کریں گے. ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. خان کے شاہین ہیں ہم ان سے دوستی کر لیں گے. خان کے شاہین